بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ان اللہ یحب بغاة العلم۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کے فرامین لے کر حاضر ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان فرامین کی روشنی میں ہم اپنے لیے راستہ معین کر سکیں کہ جس کے ذریعے ہم فلاح پا سکیں۔ آج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جو بہت معروف ہے اور بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں پر، اور پھر فرمایا آگاہ رہو ان اللہ یحب بغاة العلم، اللہ تعالی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ اس حدیث کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ دین مقدس اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی ہادیان برحق نے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں، لیکن یہ تعبیر جامع تر تعبیر ہے جس میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر۔ فریضہ یعنی واجب ہے، یعنی ضروری ہے، یعنی لازمی ہے۔ واجب کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی کئی قسمتیں اور کئی تقسیمیں اور قسمیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ایک واضح ترین تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ کیا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یا وہ کون سے علم ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ تو یہاں پر ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ واجب عینی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا خود روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے یا پیش آنے والے وہ مسائل جن کے اوپر مجھے عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثلا نماز دن میں مجھے 5 وقت پڑھنا ہوتی ہے، تو نماز کے احکام کا جاننا میرے لیے واجب ہے۔ ہر بالغ پر واجب ہے کہ وہ ان تمام احکام کو جانتا ہو جو روزمرہ زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں۔ وضو کے احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے، غسل کے احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے، یہ واجب ہے۔ روزے کے احکام جو ہیں وہ اس کو معلوم ہونے چاہیے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ وہ مسائل جو اس کو زندگی میں پیش آتے ہیں وہ اس کے لیے واضح ہونے چاہیے، وہ اس کو معلوم ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا واجب عینی، یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ نے اس پر کیا فرض کیا ہے اور وہ جو فرائض ہیں ان کو انجام کیسے دینا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن کیا
ہر علم کا حاصل ہونا اس کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے تو نہیں. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے واجب کفائی. واجب کفائی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اس واجب کو ادا کر دے تو وہ سب کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے. اس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے. مثلا غسل دینا میت کو غسل دینا یہ واجب ہے. کس پر؟ جو لوگ موجود ہیں. لیکن اگر کیا سب لوگ پھر لگ پڑیں اور اس کو غسل دینا شروع کر دیں؟ نہ. کوئی ایک آدمی اگر اس میت کو غسل دے دے تو یہ واجب ان کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. کن پر؟ سب مسلمانوں پر. اگر کوئی مسلمان مر جائے تو کیا سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں ایک مسلمان کے جنازہ پڑھنے کے لیے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ واجب عینی نہیں ہے، یہ واجب کفائی ہے. اگر چند مسلمان اکٹھے ہو کر یا ایک مسلمان بھی اس کا نماز جنازہ پڑھ دیتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیتا ہے تو یہ واجب ادا ہو گیا. یہ واجب کفائی تھا، یہ سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا. اسی طرح کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا واجب عینی نہیں ہے، وہ واجب کفائی ہے. مثلا میرے علاقے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی مرض پیدا ہو جائے کہ اس مرض سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں اور میرے علاقے میں کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اس وقت یہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا، یہ علم پزشکی کو حاصل کرنا، یہ میڈیکل کے علم کو حاصل کرنا اس علاقے کے تمام لوگوں پر واجب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک شخص ڈاکٹر بن جائے اور اس ضرورت کو پورا کر لے تو یہ وجوب باقی لوگوں سے ختم ہو جائے گا. تو یہ وجوب صرف اس شخص پر ہو جائے گا. یعنی یہ واجب عینی تھا، واجب کفائی تھا کہ ایک شخص کے ادا کر دینے سے سب سے یہ واجب ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا، ادا ہو گیا سب کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا، کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا واجب کفائی ہے. واجب عینی کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا، واجب کفائی کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ اگر حاصل کر لیں تو وہ باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے. یہاں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور پھر فرمایا الا ان اللہ یحب بغاة العلم. آگاہ رہو، الا کا مطلب آگاہ رہو، یعنی متنبہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی انتہائی انسان کو ہوشیار کر کے بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ آگاہ رہو، آؤ میری بات سنو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایک اہم ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب، اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ بغاة العلم. بغاة یعنی وہ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. کس کے لیے؟ علم کے لیے. وہ جو علم کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ خود قرینہ بن رہا ہے کہ ہر مسلمان پر ہر علم حاصل کرنا واجب عینی نہیں ہے، بلکہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. پس یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کوئی اللہ کی پسندیدگی لینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے علم کو حاصل کرے. پس علم کے حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. فرمانا چاہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم کو حاصل کرو اور اس کو واجب سمجھو، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں مشکلوں سے بھی گزرنا پڑے تو مشکلیں برداشت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بغاة العلم سے محبت کرتا ہے. خدا ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم بننے کی یا متعلم یعنی شاگرد بننے کی
یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔